الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری دنیا کے اندر سانحہ فلسطین پر گفتگو کرتے ہوئے آج امت مسلمہ بے چینی کا شکار ہے اور یہ سوچ رہی ہے کہ آخر یہ ایسی کون سی داستان ہے کہ سال ہا سال صدیاں بیت جانے کے باوجود یہ سلسلہ اختتام پذیر نہیں ہوتا۔ ہر گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس میں شدت آتی جا رہی ہے اور بے تحاشا مسلم امت تباہ ہوتی ہوئی، شہید ہوتی ہوئی مجھے اور آپ کو نظر آ رہی ہے۔ سامعین اکرام، یہ تاریخ صدیوں سے چھپی ہوئی داستان ہے جو سال ہا سال میرے اور آپ کے سامنے الگ الگ بگاڑ کے ساتھ، الگ الگ مختلف پلانوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ ہم اپنی اس کلاسز کے ذریعے سے امت مسلمہ کو وہ اویئرنیس دینا چاہتے ہیں کہ آخر یہ فلسطین کا مسئلہ کیا ہے، تاکہ اس کو سمجھنے میں میرے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں۔ ہم نے اس سے پہلے دو الگ الگ موضوعات کے تحت اس فلسطین کے سلسلے میں گفتگو کی۔ ایک ہے بیت المقدس کی اہمیت کے سلسلے میں احادیث اور آیات کریمہ کے ذریعے سے بات کو واضح کیا گیا، اور دوسری جو موضوع تھا وہ ہے مسجد اقصی کی تاریخ اور یہودی سازشیں کیا تھیں اور کس طرح سے انہوں نے یہاں گٹھ جوڑ کرتے ہوئے کیسی کیسی جو ہے حرکتیں کی تھی۔ آج جو موضوع لے کے میں آپ کے درمیان حاضر ہوں وہ ہے اسرائیل کا قیام کب اور کیسے۔ جس اسرائیل کی میں اور آپ بات کر رہے ہیں، یہ دنیا کے اس نقشے کے اندر، اس میپ کے اندر پہلے کبھی جو ہے ایک ریاست کی حیثیت سے منظر عام پر دیکھا یا لکھا یا جو ہے نقشے کے اعتبار سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آج اس نقشے میں، آج اس میپ میں مجھے اور آپ کو ریاست اسرائیل جو ہے دکھائی دیتا ہے۔ آخر اس کا قیام کب ہوا، کیسے وجود میں آیا، یہ وہ شواہد ہیں جو مجھے اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، جس کے نتیجے ہی میں اور آپ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ تجزیہ کر سکتے ہیں اور یہ نظر ثانی کر سکتے ہیں کہ آخر کس کی غلطی ہے اور کون تشدد کر رہا ہے اور کون دہشت گرد ہے اور کون جو ہے اس دنیا کے اندر ظالم کی حیثیت سے منظر عام پر آ رہا ہے۔ سامعین اکرام، جہاں یہود کی میں اور آپ بات کرتے ہیں، یہ یہودی جو قوم ہے ایک مالدار قوم کی حیثیت سے دنیا کے ابتدا ہی سے جو ہے منظر عام پر آئی ہوئی ہے۔ ابتدا ہی سے وہ جہاں کہیں آباد ہوئے ہیں، جہاں کہیں وہ رہے ہوئے ہیں اور جہاں کہیں وہ گئے ہوئے ہیں، بڑے بڑے بیپاریوں کی شکل میں، بڑے بڑے ساہوکاروں کی حیثیت سے انہوں نے اپنے قدم جمائے ہیں، کیونکہ یہ تجارت پیشہ لوگ ہیں اور ان کے اندر چالاکی اور زیرک پن سب سے زیادہ پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ملکوں کی سیاست ہو یا معاملات پر ہو، ہر ان کا اثر دیکھا اور سنا جاتا ہے۔ کیونکہ تعجب خیز امر یہ نہیں ہے کہ یہودیت بہت چال باز، مکار اور دھوکے باز اور بہت زیادہ شاطر قوم مانی جاتی ہے۔ ابتدا ہی سے ہر دور کے اندر اگر قصہ بنی اسرائیل کی تاریخ کو نکال کر پڑھا جائے تو وہاں ہر جگہ، ہر نبی کے دور میں یہ جو یہودی قوم ہے، یہ جب سے جو ہے منظر عام پر آئی، اس نے اپنے شاطرانہ جو ہے انداز سے اور دھوکے بازی انداز کے ساتھ، اس نے چال بازیوں کے ساتھ الگ الگ طریقے سے اس نے اپنی چال بازیوں کے کھیل کھیلے ہیں۔ سامعین اکرام، انہی خصوصیات کی وجہ سے یہ ہر جگہ، ہر وقت اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے رہے اور اس کے نتیجے میں ہر بار انہی جو ہے قوم پر الگ الگ عذابات کی شکل میں ہر طرف سے حملہ جات ہوئے اور انہی یہودیوں کو کہیں دھتکار پڑی ہوئی ہے، کہیں پھٹکار پڑی ہوئی ہے اور کہیں جو ہے ملکوں سے، وطنوں سے ان کو نکال کر باہر کر دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اسرائیلی ریاست کی تشکیل کے 3 وجوہات سامنے آتے ہیں۔ پہلی نمبر 1، اس کی جو قیام ہوا، اس کی وجہ یہ ہے کہ 2 عالمی ورلڈ وار جو ہوئے ہیں اس کے وقوع پذور ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے ریاست بننے میں آسانی ہوئی۔ نمبر
دوسری وجہ یہ تھی کہ ہٹلر کے ہاتھوں میں یہودیوں کا قتل عام، جس سے وہ دنیا کو اپنی مظلومیت ثابت کر پائے اور مظلوم بن کر اٹھ کھڑے ہوئے، جس کی نظر کی وجہ سے، ان کی مطلب معصومیت کی وجہ سے ان کو ریاست کی تشکیل میں مطلب جو ہے آسانیاں مطلب جو ہے دی گئی۔ نمبر تیسری وجہ یہ تھی کہ خلافت عثمانیہ کا سقوط، یعنی ان کی سلطنت کا اختتام ہو گیا۔ یہ وہاں وہی سلطنت تھی جنہوں نے ان مطلب جو ہے چال باز لوگوں کو بریک لگائے ہوئے تھے، بند باندھے ہوئے تھے، ان کو روکا ہوا تھا، مگر مطلب جو ہے ان کا اختتام یعنی خلافت عثمانیہ کا اختتام ان کو عروج بخشا ہے۔ نمبر چوتھی وجہ یہ ہے کہ فلسطین کا برطانوی استعمار کی زیر دست مطلب ہو جانا، جس کی بنا پر انہوں نے ان کو مطلب جو ہے موقع فراہم کی۔ سامعین اکرام، سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیت المقدس فتح کرنے والا وہ دور ہے جہاں سلطنت عثمانیہ زیر حکومت تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطنت عثمانیہ 3 صدیوں تک طویل عرصے تک وہ حکومت کرتی رہی، اور اس دوران میں فلسطین میں بہت قلیل تعداد میں یہ یہودی آباد تھے۔ 19ویں صدی کی بات ہے کہ یوروپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم ڈھائے جانے لگے تھے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی، اور جرمنی، مشرقی یوروپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بھیگر کر دیے گئے اور نقل مکانی پر مجبور کر دیے گئے۔ ان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ان کی تعداد نقل مکانی کر کے امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ کر انہوں نے اپنی مطلب جو ہے سکونت اختیار کرنی شروع کر دی تھی۔ اسی دوران میں صہیونی یعنی یہودی جو زائنزم کی ایک تحریک نے جنم لینا شروع کر دیا۔ اس تحریک کا مقصد بتایا جاتا ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا چاہتے تھے، اور اسی تنظیم کے ذریعے سے ان کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یوروپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی۔ انہوں نے جو فلسطین کو چنا اس لیے کہ وہاں بیت المقدس ہے، ان کے کئی عقائد ہیں، ان میں سے دیوار گریہ بھی ایک اہم مطلب جو ہے حصہ ہے، اور دوسرا مطلب ان کا قیام کا اس کی وجہ سے بھی ہے کہ وہاں وہ سمجھتے ہیں کہ امام مہدی کا وہاں پہ ظہور ہوگا، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام مطلب جو ہے آئیں گے، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے آسانی اور ان کے مظالم کو دور کرنے اور انہیں ریاست کی تشکیل دینے میں یہ مطلب جو ہے انبیاء کرام اور یہ مطلب حالات ان کے لیے سازگار ہوں گے۔ اسی وجہ سے ان کا اٹریکشن جو فلسطین کی طرف ہے، اور فلسطین دوسری طرف دیکھا جائے تو بہت زرخیز علاقہ ہے جہاں پہ انبیاء کرام کی وہ جو زمین انبیاء جسے کہا جاتا ہے، اس زرخیز زمین کی طرف ان کا رجحان سب سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے فلسطین کو مطلب جو ہے مائگریٹ ہونا یا پھر وہاں پہ نقل مکانی کرنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ سامعین اکرام، یہ سلطنت عثمانیہ کا اس وقت کا آخری دور تھا جب ان کی نقل مکانی شروع ہو گئی تھی۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 تک جو ہوئی، وہ سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جرمنی ہار گیا تھا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا تھا، اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ اس زمانے میں مشرقی یوروپ سے یہودی ہجرت کر کے فلسطین میں آ کر آباد ہونے لگے تھے۔ 1880 کی بات ہے کہ مہاجرت کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اور زیادہ تر مشرقی یوروپ سے یہودی خاندان وہاں منتقل ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد مشہور یہودی کا ایک ذکر کیا جاتا ہے جو ایک لیڈر تھا، اور اس کا نام تھا تھیوڈور ہیرزل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ اس نے 1898 میں صہیونی مطلب جو ہے تحریک یعنی مطلب جو ہے یہودی تحریک، وہ ہے زائنٹ مومنٹ کا باقاعدہ طور پر اس نے آغاز کیا، اور اسی میں اس بات کو مقصود قرار دیا گیا کہ فلسطین دوبارہ قبضہ حاصل کیا جائے فلسطین پر، اور یہودی سرمایہ داروں نے اس غرض کے لیے بڑے بڑے پیمانے پر انہوں نے مالی امداد فراہم کرنا شروع کر دی، اور اسی تحریک کے ذریعے سے فلسطین منتقل ہونے والے یہودی خاندان وہاں زمینیں خریدنے اور منظم طریقے سے اپنی بستیاں بسانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، 1901 میں ہرزل نے سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید خان کو باقاعدہ طور پر یہ پیغام بھجوایا تھا کہ یہودی ترکی کے تمام قرضے ادا کرنے کو تیار ہے، آپ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنانے کی اجازت دے دیں۔
دیں۔ سامعین اکرام، یہ وہ چالاکیاں تھے جنہوں نے سلطنت عثمانیہ میں دراڑ ڈال کر وہاں اپنا وطن بنانے کی کوششوں میں لگاتار سرگرم عمل رہے، مگر سلطان عبدالحمید نے اس پیغام پر تھوک دیا اور صاف کہہ دیا کہ جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک ترکی سلطنت موجود ہے، اس وقت تک اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ فلسطین یہودیوں کے حوالے کر دیں۔ سلطان عبدالحمید نے کہا کہ میں تمہاری دولت پر تھوکتا ہوں۔ جس شخص کے ہاتھ میں پیغام بھیجا گیا تھا، تاریخ بتاتی ہے کہ اس کا نام تھا ہافان خراتسو آفندی۔ یہ سالونیکا کا باشندہ کہا جاتا ہے، جو اسپین سے نکل جانے کے باوجود ترکی میں آباد ہوئے تھے۔ سامعین اکرام، ترکی رعایا ہونے کے باوجود اس نے یہ جرت کی تھی کہ سلطان عبدالحمید کے دربار میں پہنچ کر فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ پیش کر دیا تھا۔ ان کی جرت تو دیکھیے سامعین اکرام، اسی میں بس نہیں ہوا تھا، بلکہ سلطان عبدالحمید خان کا جواب سن کر، جو اس نے ان کا تھوک کر کہا تھا کہ مجھے تمہاری دولت کی جو ہے کوئی تمنا نہیں، میں تمہاری دولت پر تھوکتا ہوں، تو اس کے جواب میں باقاعدہ طور پر ہرزل نے سلطان کو صاف الفاظ میں دھمکی دی کہ تم اس کا برا نتیجہ دیکھو گے۔ اس کے فوراً بعد ہی سلطان عبدالحمید کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سازشیں شروع ہو جاتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جس میں جو حصہ لینے والے تھے وہ فری مشن، اور دوسرا ہے دمتا، تیسرا وہ مسلمان نوجوان شامل تھے جو مغربی تعلیم کے زیر اثر قوم پرستی کے علمبردار بن کر ان کی ذہنیتوں کو چینج کر کے جو ان کو منظر عام پر لایا گیا تھا، وہ مسلمان نوجوان بھی اس میں موجود تھے۔ یہ وہ نوجوان تھے جن کے ایمان کے اندر کمزوری واقع ہو گئی تھی اور مغرب کی تہذیب کے دل دادا بن گئے تھے۔ ان کو مختلف قسم کی الگ الگ انگریزی تعلیم کی طرف ان کی رغبت دلا کر، اس کا دل دادا بنا کر ان کو اوپر اٹھایا گیا تھا اور اس کے عبدالحمید کے خلاف ان کو لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، یہ پہلا جو ہے گروہ تھا۔ دوسرا ہے جس میں دومنا کے نام سے جو جانا جاتا ہے، یہ آخر کون سا فرقہ تھا؟ ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے جو اس وقت جو سلطان عبدالحمید کے خلاف جو اٹھ کھڑے ہوئے تھے، یہ دومتا عہد عثمانی میں یہود کا ایک فرقہ تھا جسے سبعتین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کی ابتدائی یہودیوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا تھا کہ ایک یہودی مسیحا آ کر ان کو غلامی سے نجات دے گا، اور اس وقت سبعتی زیور نامی ایک شخص نے 1666 میں یہودی مسیحی موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا۔ کچھ نے مانا اور کچھ نے نہیں مانا تھا۔ اس وقت کے عثمانیہ سلطان نے اس شخص کو یعنی سبعتائی زیوری کو سلطان نے اپنے دربار میں بلایا اور وہاں باقاعدہ طور پر اس سے پوچھ گچھ کی اور کہا کہ اگر تم واقعی مسیح موعود ہو تو ہمیں کوئی ایسا آسمانی معجزہ دکھا دو تاکہ ہم تمہاری بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اس وقت وہ ہڑبڑا گیا، اس وقت وہ پریشان ہوا، اس کے دل میں جو ہے اس کے بات کو ماننے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی اسلام حقیقت پسند ہے۔ اسی کے نتیجے میں تاریخ بتاتی ہے کہ یہی شخص جو کہ جو ہے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا، اس نے جو ہے سلطان کے سامنے اسلام لا کر ترکی سلطنت کا بڑا جو ہے حصہ اس نے اپنے آپ کو پیش کر کے وہاں جو ہے سرگرم عمل رہا۔ مگر ہوا یہی تھا کہ یہ مشن کو ماننے والے لوگ جو تھے وہ جو ہے دونما وہ جو ہے یہی وہ مشن، یہی وہ تنظیم تھی جس کی طرح سے انہوں نے لوگوں کو اٹھا کھڑا کیا تھا اور ان کو جو ہے سلطان کے خلاف یا پھر جو ہے ریاست کے اسرائیل کے قیام کے سلسلے میں ان کو استعمال کیا تھا۔ دوسری طرف جو ہے جو تنظیم تھی وہ ہے فری ہی مشن۔ یہ فری ہی مشن کیا ہے؟ فری ہی مشن ایک بین الاقوامی یہودی تنظیم ہے جس کا مقصد دنیا میں دجال اور دجالی ریاست کی راہ ہموار کرنا ہے۔ اس میں 20 برس اور اس سے بڑی عمر کے لوگوں کو اس میں ممبر بنایا جاتا ہے۔ بظاہر تو یہ سوشل رابطوں اور فلاحی کاموں، ہسپتالوں اور خیراتی اداروں اور فلاحی اداروں اور یتیموں کے تعلیمی اداروں کی ایک تنظیم جو ہے دکھائی دیتی ہے اور سمجھی جاتی ہے اور اسی میں سرگرم عمل نظر آتی ہے، مگر حقیقتاً اس کے پیچھے جو پوشیدہ حقیقتیں ہیں وہ یہ ہے کہ امریکہ میں ان کے ممبروں کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ بظاہر یہ ایک خفیہ سلسلہ قوت ہے، خیرات کرنا اور ان کے ارکان کے فرائض میں شامل ہے۔ تنظیم کے پاس لاکھوں
اربوں نہیں بلکہ خربوں ڈالر کے فنڈز ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں دنیا کے تمام ممالک میں موجود ہیں، آج بھی یہ سرگرم عمل ہیں۔ سامعین کرام 1771 میں برطانیہ میں قائم ہوئی یہ تنظیم ہے۔ یہ تنظیم خیراتی ادارے کی آڑ میں مسلم دشمنی نبھاتی ہے اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانا اور اس تنظیم کے اولین مقاصد میں شامل ہے۔ سامعین کرام ان تینوں نے مل کر ترکی فوج میں اپنے اثرات پھیلانے شروع کر دیے تھے۔ یہ وہ دور تھا جہاں ان اثرات کی وجہ سے کہا گیا کہ لگاتار 7 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد سازشیں اتنی پختہ ہو کر اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ سلطان عبدالحمید کو معزول کر دیا گیا، یعنی ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اسی دوران ایک عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ 1908 عیسوی میں 3 آدمی سلطان کی معزولی کا پروانہ لے کر ان کے پاس پہنچے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں ان تینوں میں سے 2 کون تھے؟ 2 مسلمان یعنی ترک تھے۔ یعنی یہ وہ غداریاں ہیں جنہوں نے مختلف لالچیں دے کر مختلف قسم کے دھوکہ بازیوں کے ذریعے سے اس طرح کے کمزور ایمان لانے والوں کو اپنا ہمنوا بنا لیا تھا۔ سامعین اکرام ان 2 ترک اور تیسرا وہی حاقام خرد سوئی آفندی تھا جس کے ہاتھ ہرزل نے فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنے کا مطالبہ سلطان کے پاس بھیجا تھا۔ مسلمانوں کی بے غیرتی اور بے شرمی دیکھیے کہ وہ مغرب کے لٹھو بنے ہوئے تھے اور خود سلطان کی معزولی کا پروانہ لیے ہوئے ایک یہودی کے ہاتھ انہوں نے ان کو ساتھ ملا کر بھیجا تھا جس نے خود فلسطین کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ سامعین اکرام اس شرمناک مرحلے کے گزرنے کے ساتھ پہلی جنگ عظیم کی ابتدا ہو جاتی ہے اور یوں حکومت جرمنی سے معاملہ کرنا چاہا یہودی جرمنی سے معاملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ جرمنی میں اس وقت یہودیوں کا اتنا ہی زور تھا جتنا آج امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ انہوں نے قصر ولیم سے یہ وعدہ لینے کی کوشش کی کہ وہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنوائے گا، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے سلطان عبدالحمید کے ذریعے سے اس بات کو منوانے کی کوشش کی تھی کہ ہم آپ کے قرضے دیں گے، آپ ہمارے لیے وطن یعنی ریاست اسرائیل کی تشکیل میں ہماری مدد دیجیے۔ سلطان عبدالحمید نے ان پر تھوک دیا تھا، ان کے مال پر ان کو تھوک دیا تھا، تو انہوں نے اس وقت جرمنی کا ساتھ لینا شروع کر دیا اور قصر ولیم سے وعدہ لینے کی کوششیں کرنے لگے اور اس طرح بات منوانے کی کوشش کی گئی۔ فلسطین کے یہودیوں کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ان کے ساتھ ساز باز کرنا شروع کر دی۔ قصر ولیم سے وعدہ لینے کی کوشش وہ فلسطین کو یہودیوں کا وطن بنوائے گا، لیکن اس وجہ سے یہودی اس پر اعتماد نہیں کر سکتے تھے کہ وہ ایسا کرے گا تو کیسا کرے گا۔ یہ تو تھی ترکی حکومت، اس وقت جنگ میں جرمنی کی حلیف تھی۔ یہودیوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ قصر ولیم ہم سے وعدہ پورا کر سکے گا۔ اس وقت اچانک وہاں پہ منظر عام پر ایک اور شخصیت منظر عام پر آتی ہے اور اس کا نام ہے ڈاکٹر وائز مین۔ اس کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے آگے بڑھ کر اس نے انگلستان کی حکومت کو یقین دلایا کہ جنگ میں تمام دنیا کے یہودی جہاں جہاں بستے ہیں ان کا دماغ اور ان کی ساری قوت و قابلیت انگلستان اور فرانس کے ساتھ اس جنگ عظیم میں ساتھ آ سکتی ہے، اور اگر ہم کو یہ یقین دلایا جائے کہ فتح یابی ہونے کے بعد فلسطین کو یہودیوں کا قومی وطن بنا دیں گے، تو ڈاکٹر وائز نے یہی اس وقت یہودیوں کے قومی وطن کی تحریک کا علمبردار تھا۔ اس نے اس بات کی آواز کے ساتھ اس نے باقاعدہ طور پر جرمنی سے معاہدات کرنا شروع کر دیے۔ آخرکار 1917 میں انگریزی حکومت سے وہ مشہور پروانہ حاصل کر لیا گیا جو اعلان بلفور کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ سامعین اکرام یہ انگریزوں کی یہ بددیانتی کا شاہکار ہے۔ یہ اس طرح وہ عربوں کو یقین دلا رہے تھے کہ ہم عربوں میں خود مختار ریاست بنائیں گے اور ان کا ساتھ حاصل کرنے کے لیے وہ تک و دو کرتے ہوئے نظر آئے تھے۔ اسی وجہ سے تو انہوں نے ترکوں کو زیر کرنے کے لیے وہاں پہ انگریزی مدارس کا
اہتمام کیا، ان کو مطلب جو ہے جہازوں میں بھر بھر کر انگلستان شفٹ کیا گیا، اور ان نوجوانوں کو انگریزی تعلیم دے کر ان کو مغربی تہذیب کا دل دادا بنا دیا، اور باقاعدہ طور پر ان کی ذہن سازی کی تھی، اور ان عربوں کے پاس انہوں نے مطلب جو ہے خود مطلب جو ہے وعدہ کر رہے تھے کہ ہم تمہیں خود مختار ریاست دیں گے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے تاکہ آزادی میسر آ جائے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے شریف حسین کو تحریری وعدہ دے دیا تھا۔ اس وعدے کی بنیاد پر عربوں نے ترکوں سے بغاوت کر کے فلسطین، عراق اور شام پر انگلستان کا قبضہ عطا کر دیا تھا۔ سامعین اکرام، دوسری طرف وہی انگریز تھے یہودیوں کو باقاعدہ طور پر تحریر دے رہے ہیں اس ڈاکٹر مطلب جو ہے وائس کے مطلب جو ہے زور پر کہ ہمیں آپ یقین دلا دیجئے تاکہ ہم پوری دنیا میں رہنے والے جو یہودی جو بکھرے منتشر پھٹکارے ہوئے پڑے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے مطلب جو ہے متحد ہو کر آپ کی رضا کے خاطر اٹھ کھڑے ہوں گے، اور ان کی ساری قوتیں اور ان کی ساری مطلب جو ہے دماغی طاقتیں وہ آپ کا ساتھ دے کر آپ کو مطلب جو ہے فتح یاب کریں گی۔ تو ان کے ذریعے سے وہ یہودیوں کو یقین مطلب جو ہے تحریر کے طور پر دے رہے تھے کہ ہم فلسطین کو یہودیوں کی قومی وطن بنائیں گے جب ہم فتح یاب ہو جائیں گے۔ یہ اتنی بڑی بے ایمانی تھی کہ جب کہ انگریز قوم دنیا میں جب تک موجود ہے وہ اپنی تاریخ سے اس کلنک کے ٹیکے کو نہ مٹا سکے گی۔ سامعین اکرام، ذرا غور کیجئے کہ فلسطین کو یہودی کا قومی وطن بنانے کا آخر کیا معنی ہو سکتا ہے؟ کیا فلسطین کوئی خالی پڑی ہوئی زمین تھی؟ نہیں، جس پر کئی مطلب جو ہے قوموں کو آبادی دینے کا وعدہ جو کیا جا رہا تھا، وہاں 2-2.5 ہزار برس سے قوم مطلب جو ہے آباد چلی آ رہی ہے، اور اعلان بالفوس کے وقت وہاں یہودیوں کی آبادی صرف 5% بتائی جاتی تھی۔ اس ملک کے متعلق سلطنت برطانیہ کا وزیر خارجہ تحریری وعدہ کر رہا تھا کہ قوم کے وطن میں دوسری قوم کو وطن بنانے دیا جائے گا، اور دنیا بھر سے وہ 1900 برس سے جو بکھری ہوئی قوم ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اسے ذلیل ہو کر جو باہر نکال دیا گیا تھا، جس پر دھتکار اور پھٹکار پڑی ہوئی تھی، اس کا جو ہے ان کو جمع کر کے ان کو ریاست کی شکل میں ایک ریاست ان کے لیے مہیا کر دی جائے گی۔ سامعین کرام، اس کا مطلب گویا یہ وعدہ کرنا تھا کہ ہم تمہیں موقع دیں گے کہ عربوں کے جس وطن پر ہم نے خود مطلب جو ہے عربوں کی مدد ہی سے قبضہ حاصل کیا ہے، اس سے تم ہی عربوں کو نکال کر باہر کرو۔ سامعین کرام، اور ان کی جگہ دنیا کے گوشے گوشے سے اپنے افراد کو لا کر بسا دو۔ یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کی نظیر پوری انسانی تاریخ میں مجھے اور آپ کو کہیں نہیں مل پاتی۔ اس زخم پر نمک پاشی یہ ہے کہ لارڈ مطلب جو ہے بلفور نے اپنے اس خط کے متعلق اپنی ڈائری میں الفاظ مطلب جو ہے اس طرح لکھے تھے کہ ہمیں فلسطین کے متعلق کوئی فیصلہ کرتے ہوئے وہاں کے موجودہ باشندوں سے جو پوچھنے کی ضرورت ہمیں بالکل نہیں ہے۔ یہودی ہمارے لیے اس کے ان 7 لاکھ عربوں کی خواہشات اور تعصبات سے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے جو اس قدیم سرزمین میں اس وقت آباد ہے۔ بلفورڈ کی ڈائری کے یہ الفاظ آج بھی برطانوی پالیسی کے دستاویزات یعنی ڈاکیومنٹ آف برٹش پالیسی کی جلد دوم میں آج بھی مطلب جو ہے لکھے ہوئے شبد کیے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے ہی حالات میں یہودی جو ہجرت کر کے فلسطین کی طرف آ رہے تھے اور برطانیہ نے اپنی چال بازی میں ان لوگوں کو جو پوری دنیا میں بکھرے پڑے ہوئے تھے وہاں سے فلسطین کی طرف ہجرت کرنے اور جمع ہونے کا حکم دے دیا تھا۔ سامعین کرام، اسی کے نتیجے میں جو ہے ڈوروز اور سرکیوز اور مطلب جو ہے بیڈون قبائل کے علاقائی نقل مکانی کے ساتھ ہی آبادی میں کافی تبدیلیاں ہونا شروع کر دی، کیونکہ بڑی تعداد میں لوگ دنیا بھر سے ہجرت کر کے اور نقل مکانی کرتے ہوئے فلسطین کی طرف آ کر آباد ہونا شروع کر دیا تھا، اور برطانیہ نے ان کے لیے موقع فراہم کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہودیوں کے ظہور سے یورپ میں بہت سے یہودی تارک وطن اور انہوں نے باقاعدہ طور پر عبرانی زبان کی بحالی مطلب جو ہے کرنا شروع کر دی، اور پھر انہوں نے برطانیہ کے ساتھ مل کر برطانیہ حکومت عثمانیہ کے
سے یروشلم کو چھین لیا گیا کیونکہ سلطان عبدالحمید معزول کر دیا گیا تھا، اور دوسری طرف مستقل یہودی امیگریشن اور مطلب جو ہے برطانوی نو آبادی حکمرانی کے نتیجے میں یہودیوں اور عربوں کے مابین فرقہ وارانہ فسادات مطلب جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ سامعین کرام، یہودیوں کی ہمت تو ذرا اس کے ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ انہوں نے مسجد اقصی کی دیوار گریہ پر اپنا حق ملکیت قائم کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ دیوار حرم کی ہے، اور 1929 میں یہودیوں نے اقوام متحدہ میں دیوان گریہ پر اپنی ملکیت کا مطلب جو ہے دعویٰ کر دیا۔ سامعین کرام، یہ جیسے جیسے مائگریٹ ہو کر آنے لگے، انہوں نے مختلف قسم کے حربے اس طرح استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔ اقوام متحدہ نے اس مطلب جو ہے دعوے پر انہوں نے ایک کمیشن کو قائم کیا، اور کہا جاتا ہے کہ فریقین کے سامنے اپنے دلائل اور شواہد پیش کرنے کے لیے کہا گیا، جس نے مکمل چھان بین کے بعد یہ فیصلہ مطلب جو ہے دے دیا کہ قانونی اور تاریخی اعتبار سے دیوار گریہ حرم ہی کا ایک حصہ ہے جس پر مسلمانوں کا قبضہ ہے، اور اس کے مالکان حقوق بالکل درست ہیں۔ یہودیوں کو صرف اس قدر حق ہے کہ وہ اس کی زیارت کے لیے یہاں آ سکتے ہیں۔ ایسے حالات کے نتیجے میں بھی ہماری مطلب جو ہے فلسطین یعنی عربی قوم کو دیکھیے کہ مسلمان مطلب جو ہے وسیع خلق کا ہوتا ہے، انہوں نے ان کو وہاں کی زیارت سے نہیں روکا، وہاں ان کے آنے جانے کو نہیں روکا، بلکہ کھلے دل کے ساتھ انہیں وہاں عبادات کرنے، انہیں وہاں داخلی کا موقع دیتے ہوئے انہوں نے مطلب جو ہے انہیں آزادی دے رکھی۔ مگر 1939 کا مطلب جو ہے معاملہ یہ تھا کہ برطانوی حکومت کی ایک دستاویز میں کہا گیا کہ فلسطین میں سالانہ 10,000 افراد ہی ہجرت کر سکتے ہیں اور زیادہ نہیں، کیونکہ وہاں کی ہنگامی حالات مطلب جو ہے سامنے آ رہے تھے، جس کی وجہ سے جھڑپیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے فسادات رونما ہوئے تھے۔ تو باقاعدہ طور پر برطانوی حکومت نے اس طرح کا مطلب جو ہے اعلان کر دیا، مگر دوسری طرف پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دے دیا تھا اور جرمنی ہار گیا تھا، تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا۔ سامعین اکرام، اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ اس دوران کہا جاتا ہے کہ یہودی ویسے ہی مالدار قوم مانی جاتی ہے اور مالدار ہیں اور چالاک اور چال باز ہیں، انہوں نے سادہ لو عربوں کی زمینیں جو کہ وہ نقل مکانی کر کے فلسطین میں آنے لگے تھے، انہوں نے ان کی زمینیں اور مکانات کو مارکیٹ سے کئی گنا زیادہ رقم دے کر انہوں نے وہاں کی زمینیں خریدنا شروع کر دی تھی، اور یہ تقریباً 30 سال تک یہ سلسلہ باقاعدہ چلتا رہا۔ ایسے ہی حالات کے نتیجے میں یہودیوں کی تعداد فلسطین میں وہاں کی آبادی کا تقریباً 30% جو ہے وہ بڑھ گئی، جبکہ وہ صرف 5% تھے، وہاں مطلب جو ہے 25% ان کی مطلب جو ہے بڑھوتری ہو گئی، اور ملک فلسطین کی 8% مطلب جو ہے زمینیں وہ مطلب جو ہے خریدنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ سامعین کرام، برطانیہ کو سورج جب زوال کی طرف بڑھنے لگا تو اسرائیل کے قیام کی منزل مطلب جو ہے قریب ہوتی چلی گئی۔ تاریخ کے صفحات مجھے اور آپ کو اطلاعات دیتے ہیں کہ بالآخر 2 نومبر 1947 کو اقوام متحدہ نے تقسیم فلسطین کی تجویز پیش کی، جس میں فلسطینی علاقے کا 56.74% حصہ ملک کی 30% آبادی یہودیوں کو دینے کا فیصلہ کر دیا گیا، اور موجودہ یروشلم کو جو اوپن سٹی کی حیثیت سے اسے تسلیم کر کے اسے کھلا چھوڑ دیا گیا۔ سامعین اکرام، تاریخ بتاتی ہے کہ 1947 میں برطانیہ نے فلسطین سے واپسی کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اقوام متحدہ نے زبردستی امریکی دباؤ کے تحت تقسیم فلسطین کے منصوبے کی منظوری دے دی تھی۔ اسی وقت جن فلسطینیوں کی ملکیت میں 92% فلسطین کی زمینیں تھیں، محض 43% فلسطین کے حقدار مطلب جو ہے ٹھہرائے گئے، جبکہ یہودیوں کو جو کل آبادی کے صرف مطلب 30% تھے، جن کے قبضے میں فلسطین کی صرف مطلب جو ہے 8% زمینیں تھیں، انہیں 56% جو ہے ملک دے دیا گیا۔ سامعین اکرام، اس ظلم کو دیکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیے کہ دنیا میں ایک المناک دن ایسا بھی رونما ہوا جو 14 مئی 1948 کا مطلب جو ہے دن تھا، جہاں برطانیہ نے مکمل طور پر فلسطین سے دستبرداری کا اعلان کر دیا تھا اور وہاں سے وہ لوٹ جانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اسی تاریخ کو یہودی ریاست اسرائیل
اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا گیا. یعنی اس طرح یہ ریاست منظر عام پر آ گئی تھی. سامعین کرام، اقوام متحدہ کی طرف سے فلسطین کو آزاد عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کے حق میں جو فیصلہ دے دیا گیا تھا اقوام متحدہ کی طرف سے، فلسطین کی صورتحال مطلب جو ہے عربوں اور یہودیوں کے مابین خانہ جنگی کی ابتدا ہو گئی اور بگڑ کر مطلب جو ہے ماحول مطلب جو ہے خرابی کی طرف بڑھنے لگا. سابقہ نے اس مطلب جو ہے اس ڈویژن مطلب جو ہے کرنے والے پلان کو یا پھر مطلب تقسیم کرنے والے پارٹیشن والے پلان کو انہوں نے مسترد کر دیا. مگر ہوا کیا؟ چال باز ممالک نے 1948 میں برطانوی حکومت نے ریاست اسرائیل کی آزادی کا اعلان کرتے ہوئے اسے واضح طور پر ایک ریاست کی حیثیت سے قبول کر لیا. آس پاس کے عرب ممالک نے فوراً ہی اسرائیل پر حملہ کر دیا تھا. یہ حملہ اسرائیل کے حق میں منافع بخش ثابت ہوا، اس لیے کہ اسرائیل ہی غالب رہا اور دیے گئے اراضی سے اور زیادہ بڑھ کر اس نے قبضہ جات کرتے ہوئے اسرائیل کو وسیع مطلب جو ہے ریاست کی شکل میں تشکیل دینا شروع کر دیا. سامعین کرام، اسرائیل نے قبضہ کر لیا اور مطلب جو ہے فلسطینی جو تھے وہ کہا جاتا ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو وہاں سے گھر سے بے گھر مطلب جو ہے کر دیا گیا. اتنا ہی نہیں بلکہ کہا گیا کہ وہاں کچھ اور مطلب جو ہے فلسطینی تھے جن کو وہاں پہ قید کر لیا گیا اور وہاں سے ان کو جانے کی اجازت نہیں دی گئی. اور تاریخ میں فلسطینیوں کے لیے نقبہ تباہ کن کے نام سے یہ مطلب جو ہے واقعہ جانا جاتا ہے اور تاریخ کے صفحات اسے مطلب جو ہے قلم بند کرتے ہیں. یہ حالات تھے 1940 کی دہائی کے آخر میں اس کی شروعات ہوئی تھی اور 1948 میں اسرائیل کے باقاعدہ ریاست کے اعلان تک یہ حالات مطلب جو ہے سازگار نہیں ہوئے بلکہ چلتے رہے تھے. سامعین کرام، اقوام متحدہ نے مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کر دی گئی اور مشرقی علاقہ جہاں فلسطینی عرب موجود تھے وہاں اقوام متحدہ کے تحت وہاں عرب مطلب جو ہے مسلمانوں کی ریاست قائم کر دی گئی اور بیت المقدس جو تھا اس کو اقوام متحدہ نے اپنے کنٹرول میں رکھ لیا اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ یہودیوں نے جو اس مطلب جو ہے فارمولے کو جو پیش کر دیا گیا تھا اس فارمولے کو اس یہودیوں نے قبول کر لیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ ساز باز کی ہے اور آخر انہی کے حق میں مطلب جو ہے قبول کر دیا جائے گا. اس لیے یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا کہ اس بیت المقدس کی جو اراضی ہے اس کو مطلب جو ہے اقوام متحدہ اپنے کنٹرول میں رکھے گی اور باقی مطلب جو حصہ ہے وہ مشرقی اور مغربی حصہ اس طرح تقسیم ہو کر عربوں اور یہودیوں کے درمیان میں مطلب جو ہے تقسیم ہو جائے گا. مگر فلسطینی جو مسلمان تھے وہ اور دوسرے عرب جو ممالک تھے انہوں نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسرت کر دیا تھا. ہوا کیا؟ 14 مئی 1948 کو جب اسرائیل کا قیام ہوا تو اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان جنگوں کا سلسلہ مطلب جو ہے چھڑ گیا اور 1967 تک یہ سلسلہ چلتا رہا. سامعین کرام، یہ وہ تاریخ ہے جو مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ کس طرح دھوکہ بازیوں کے ذریعے سے، جس طرح کی چال بازیوں کے ذریعے سے یہ اسرائیلی مطلب جو ہے ریاست تشکیل پائی اور اس طرح اس کا قیام ہو گیا تھا. اور آج بھی مطلب جو ہے اس کے مقاصد جو ہیں وہ جب سے جو سلسلہ مطلب جو ہے جو دھوکہ بازی کے ذریعے سے اور مختلف دھوکے کے ساتھ مطلب جو ہے وعدہ خلافی کے ذریعے سے اس طرح سے اس ریاست کا قیام کیا گیا، آج بھی وہ سلسلہ وہیں پر کھڑا ہوا ہے اور مطلب جو ہے اسرائیل مسلمانوں پر زور سے زور مطلب جو ہے آزماتے ہوئے ظلم اور تشدد کے ذریعے سے ان تمام مطلب جو ہے فلسطینیوں کو وہاں سے نکال کر اس ساری زمین پر اپنا مطلب جو ہے حق جتانا چاہتا ہے اور اپنا قبضہ چاہتا ہے اور پوری ریاست میں مطلب جو ہے وہ اپنا مطلب جو ہے قیام کرنا چاہتا ہے. اسی وجہ سے وہ مختلف مطلب جو ہے الگ الگ پلاننگ کے ذریعے سے، الگ الگ چھیڑ چھاڑ کے ذریعے سے، الگ الگ ظلم و ستم کے ذریعے سے اور الگ الگ باتوں کو میڈیا میں پھیلا کر وہ مختلف مطلب جو ہے لوگوں کو وہاں سے ہٹا دینا چاہتا ہے، وہاں کی ذہنیت کو مطلب جو ہے بتا دینا چاہتا ہے کہ مظالم مطلب جو ہے اس مطلب فلسطین کی دہشت گردی کی وجہ سے منظر عام پر آ رہے ہیں. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت دہشت گرد کون ہے، ظلم کون ڈھا رہا ہے اور ان کی یہ تاریخ بتا رہی ہے
کہ کس طرح سے انہوں نے کس طرح سے پلان بنا کر کس طرح کی مطلب جو ہے حالات کو بنا کر انہوں نے اس طرح کی ریاست کی مطلب جو ہے تکمیل میں اپنا کس طرح حصہ ڈالا تھا. سلطنت عثمانیہ میں انہوں نے مختلف مطلب جو ہے چال بازیاں کی, اور ان چال بازیوں میں افسوس صد افسوس سے بات کہنا پڑتا ہے کہ جو مسلمان ایمان کی کمزوری کے ساتھ منظر عام پر آتے ہیں, اور جن مطلب جو ہے قوموں کے درمیان میں جہاں عقل مطلب جو ہے استعمال نہیں ہوتی اور جہاں قوت فیصلہ ختم ہو جاتا ہے, ایسے ہی حالات میں تاریخ بتاتی ہے کہ ہر دور کے اندر کہیں مطلب جو ہے غدار بن کر اگر مسلمان منظر عام پر آیا ہے تو اس کی وجہ یہی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ نتیجہ یہی ہوا کہ وہ چند سکوں کے عوض, چند مطلب جو ہے دیر کی سلطنت کے تختے پر بیٹھنے کے عوض انہوں نے ہمیشہ مطلب جو ہے اس طرح غداریاں کی ہیں. اسی کے نتیجے میں اسلامی حکومت ڈانما ڈول ہو گئی ہے, زوال پذیر ہو گئی ہے, اور پھر مطلب جو ہے ساری انسانیت وہاں تکلیف سے دو چار ہو گئی ہے. یہ تمام واقعات مجھے اور آپ کو بتاتے ہیں کہ امت مسلمہ کا شعور کے ساتھ جاگنا اور شعوری احساسات کے ساتھ اپنے مطلب جو ہے مقام کو پہچانا اور مقصد عظیم کو مطلب جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اپنی مطلب تعمیر کرنا شرط اول ہے. ورنہ آنے والا وقت بھی جس طرح باطل پرست قوتیں عروج پر آ رہی ہیں, وہ اسی طرح کی کوششوں کے نتیجے میں, چاہے وہ ہندوستان کا معاملہ ہو, چاہے وہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ ہو, یا دنیا کے کہیں مطلب جو ہے کہیں سوڈان کا معاملہ ہو, کہیں مطلب جو ہے ایجپٹ کا معاملہ ہو, ہر جگہ مطلب جو ہے حالات کو دیکھیے, وہاں ہر جگہ مطلب جو ہے مختلف طریقے سے اس طرح مطلب جو کوششیں کی جا رہی ہیں وہ ہے اسلام دشمنی, جس کے ذریعے سے مسلمانوں کو ہٹانا, ان کو مطلب جو ہے تہس نہس کر دینا اور مطلب باطل قوتوں کا عروج ہے. اس کے لیے شعوری احساسات کے ساتھ جاگ جانا اور اپنی ان گودوں میں پلنے والی نسلوں کو صحیح شعور دینا اور صحیح تاریخ انہیں بتلانا اور ان کا صحیح مطلب جو ہے مجاہدانہ مطلب جو ہے وہ طریقہ کار ان کو اپنا کر ان کو صحیح فیصلہ کرنے کی طاقت دینا میرا اور آپ کا, ہم ماؤں کا مطلب جو ہے وہ کرشمہ ہے. اگر ہم یہ انجام دیں تو یقین جانیے کہ آنے والی مطلب جو ہے جو نسلیں ہیں وہ سکون پذیر ہوں گی, ورنہ حالات خطاب سے خراب ہوتے چلے جائیں گے. سامعین کرام, مجھے اور آپ کو شعور چاہیے, مجھے اور آپ کو تربیت چاہیے, مجھے اور آپ کو صحیح مطلب جو ہے علم کا شعور چاہیے. اسی کے نتیجے میں اور آپ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم ماؤں کو صحیح عقل عطا فرمائے, ہماری گودوں کو مسلمان بنائے, ہمارے ذہنوں میں صحیح مطلب جو ہے ہدایت سے آراستہ زندگی عطا فرمائے, اور صحیح رخ کے ساتھ ایمان افروز زندگی عطا کرتے ہوئے صحیح فیصلہ کرنے اور صحیح تربیت کا سامان پیدا کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.